بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ میراث کا آج 12واں سبق ہے اور 12ویں سبق میں ہم تصحیح کا باب پڑھیں گے۔ تو کیونکہ ہم پہلے جو سراجی کے اندر احوال وغیرہ، معرفت مخارج وغیرہ باقی چیزیں کچھ پڑھی ہیں، تو اب ہم یہاں سے گویا کہ اس احوال کو منطبق کرنا اور ان کو کیسے ان کی تخریج کرنا، یہاں سے وہ افعال اور وہ احکام پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے قبل ریاضی کی بھی چند باتیں سمجھنا ضروری ہے جو ریاضی کے متعلق بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اشاری نظام، چونکہ یہ نظام اشاری نظام ہے، اس نظام میں عدد ایک ہی کو تقسیم کر کے اس سے مطلوبہ حصے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کو 10، 1000، 100 اور 1000 بلکہ کروڑوں حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس نظام کے تحت کسی وارث کا حصہ نکالنے کے لیے اسی ایک میں سے مطلوبہ حصہ نکالنا ہوتا ہے، یعنی وارث کا حصہ نکالنے کے بعد میت کا ترکہ تمام ورثاء پر نہایت آسانی کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس باب کے اندر سراجی کا جو انداز ہے، اس باب تصحیح میں سراجی میں مسئلہ بنانے کے پہلے چند اصولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر تصحیح مسئلہ کو چند صورتوں پر مشتمل کر کے شروع کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پہلی صورت یہ ہے کہ جب ورثاء صرف عصبات ہوں، دوسری یہ ہے کہ صرف ذوی الفروض ہوں، تیسری صورت یہ ہے کہ ذوی الفروض اور عصبات دونوں موجود ہوں، چوتھی صورت یہ ہے کہ ذوی الفروض ایک ہو، چاہے جس نوع سے متعلق ہو، پانچویں صورت یہ ہے کہ ذوی الفروض متعدد یعنی ایک سے زیادہ ہوں، اگرچہ نوع واحد سے متعلق ہوں یا انواع مختلفہ سے۔ پھر ان میں سے بعض صورتوں میں عول اور رد کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور میرا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی آسان اور عام فہم ہے، 2-3 فارمولوں پر بس مشتمل ہے۔ ان تمام ابحاث سے انشاءاللہ تعالی بہت آسان اور اچھے انداز میں آپ دیکھیں گے۔ جہاں تک تصحیح میں صورتوں کی بات ہے، ہم نے یہاں صرف 3 صورتیں ابھی دیکھنی ہیں آپ کے حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلی نمبر پر جب ورثائے میت صرف عصبات، دوسرے نمبر پر ذوی الفروض اور 7 عصبات بھی ہوں، چاہے ذوی الفروض ایک ہو یا متعدد ہوں، پھر نوع اول سے تعلق رکھتا ہو یا دونوں سے تعلق رکھتا ہو، پھر ان کے ساتھ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس چاہے آپس میں کسی طرح خلط ملط ہو جائیں، ایک ہی طریقہ ہے۔ اور تیسری صورت، چونکہ ان میں سے بعض صورتوں میں عول اور رد کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا تو یہ تیسری صورت عول اور رد کی ہے۔ تو مسئلہ لکھنے کا طریقہ، یہ آپ حضرات سے پریکٹس بھی کرائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو مسئلہ لکھنے کا طریقہ، تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لے کر ہی اپنی پہلی صورت شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے مسئلہ تصحیح کی چند بنیادی قواعد اور ضوابط کا یہاں تذکرہ بھی ضروری ہے، جن پر آئندہ آنے والے جو میراث کے تمام مسائل ذکر کیے جائیں گے ان کی بنا اسی پر ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ایک لمبی لکیر کے اوپر میت کا نام اور نیچے ہر وارث اور اس کے نیچے اس کا شرعی حصہ تحریر کرنا ہے۔ اپنی کاپی پر ایک لمبی لکیر لگا لینی اور اوپر میت کا نام، نیچے جتنے ورثاء ہیں ان کے نام لکھنے ہیں، اور پھر ان کے نام لکھنے ہیں، اور پھر ان سے نیچے ہر وارث کا اس کا حصہ تحریر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیلکولیٹر کے ذریعے یا بٹے جیسے کہتے ہیں، بٹے ختم کر کے آپ نے اشاریوں میں وارث کا حصہ نکال لینا ہے۔ جو بٹے ہیں ان بٹوں کو کیلکولیٹر کے ذریعے سے آپ ختم کر کے آپ آسان جو طریقہ ہے، آسان طریقے سے آپ اشاریہ کے نظام کے ساتھ بھی ان کے حصے نکال سکتے ہیں۔ اشاریہ سے آگے کم از کم 4 حصے
لکھنا ہے، اور اگر چوتھا ہندسہ 5 سے زیادہ ہے تو پچھلے ہندسے کو بڑھا کر 3 ہندسوں پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ مرنے والا میت مثلا اسلم ہے، اب اس کے ورثاء میں سے زوجہ، بیٹی اور عم یعنی چچا۔ ظاہر بات ہے کہ زوجہ کو بیٹی موجود ہے تو 8واں حصہ ملے گا، سمن 1/8 لکھیں گے، اور بیٹی کو آدھا ملے گا، 1/2 لکھیں گے، اور عم یہ عصبہ بنے گی، اس کے نیچے بقایا حصہ لکھ دیں گے، عصبہ لکھ دیں گے۔ تو اب ان کو اشاریہ میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، 1/8 اس کا اشاریہ بنے گا 0.125، 0.125، یعنی گویا کہ آپ نے 1/8 کو تقسیم کیے، اور پھر 1/2 2 کو 1 پر جب تقسیم کریں گے 0.5 بنے گا، اور پھر جو باقی سارا بچے گا وہ 0.375 تقریباً بن جاتا ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ ذوی الفروض کے کل حصے جمع کر لیے جائیں، اس کا نام مجموعہ حصہ رکھ دیں۔ مثلا اس صورت میں آپ یوں دیکھیں کہ ان کے کل حصے پہلے جمع کر لیے جائیں، یہاں اوپر بن رہے تھے 0.125 جمع 0.5، جب ان کو ہم آپس میں جمع کریں گے تو 0.625 بنیں گے، 0.625 بنیں گے۔ تو یہ ہم نے مجموعی صورت ان کی جمع کر لی ہے۔ اگر عصبہ بھی موجود ہے تو مجموعہ حصص کو 1 سے منفی کر کے بقایا عصبہ کو دے دیا جائے گا، جیسا کہ اس مذکورہ صورت میں چچا کی موجودگی میں بقایا حصہ اسی کو دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ورثاء میں کوئی عصبہ کوئی نہیں تو سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ ردیہ ہے، رد ہو رہا ہے، اور اس کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اور اگر مجموعہ 1 سے زائد ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ عائلیہ ہے، عول والا مسئلہ ہے، جیسا کہ اس کی صورت میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں عول والے صورت کی، کہ دیکھیں ایک میت کا انتقال ہوا سلمہ نام سے، اس نے زوج چھوڑا، 2 حقیقی بہنیں چھوڑیں اور ماں چھوڑی۔ زوج کو ظاہر بات ہے اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا، 1/2۔ 2 بہنیں ہیں تو ان 2 بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 2 بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، یعنی ثلثان، اور پھر اس کے بعد ہے، کو 1/6 چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہاں مجموعہ تقریباً ان کا جا کے بنتا ہے 0.5 جمع 0.667 اور پھر 0.167۔ جب ہم ان کا اشاریہ نکالا ہے تو یہ جواب آیا، یہ ٹوٹل بنتا ہے 1.334۔ اب چونکہ مجموعہ 1 ہے اور یہاں زیادہ ہو رہا ہے، چنانچہ اس مسئلے کا تعلق عول سے ہے، اور اس کا بیان بھی ہم مزید عول کے باب میں مستقل بیان کریں گے، آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے۔ اور اگر مجموعہ حصص پورے 1 کے برابر ہوں تو یہ مسئلہ تصحیق ہے، اور اس کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اسلم، اس نے بنتان 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اب اور بیٹیاں، ان کو 2 ثلثان ملے گا، جب 2 اکیلی بیٹیاں آ جائیں ثلثان، باپ ہے اس کو بھی سدس ملے گا، ماں ہے اس کو بھی کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، ماں کو بھی سدس، باپ کو بھی سدس، اور بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ ثلثان، یعنی 2/1، 1/6، 1/6۔ جب ان کے اشاریہ بناتے ہو تو 0.66 بیٹیاں لے جائیں گی، اور 0.166 اور 0.166 یہ ماں اور باپ لیں گے۔ جب ان سب کو جمع کریں گے تو ان کا مجموعہ 1 ہی بنتا ہے۔ تو یہ ترکہ تقسیم کا یہ ایک طریقہ ہے، ہر وارث کے حصے کو کل ترکہ میں ضرب دیں گے، ہر وارث کے حصے کو کل ترکہ میں ضرب دیں گے، جو ترکہ میں وارث کا مطلوبہ حصہ نکل آئے، اور اس کو پھر اس فارمولے کے تحت آپ کر سکتے ہیں، یعنی ترکہ میں وارث کا حصہ برابر ہے کل ترکہ ضرب وارث کا حصہ مسئلہ میں، وارث کا حصہ مسئلہ میں، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ساری کلام کا خلاصہ میں آپ کو چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ لمبی لکیر سب سے پہلے، پھر کیلکولیٹر کے ذریعے بٹوں کو ختم کر کے اشاریہ نظام میں آپ لے آئیں، مجموعہ حصہ معلوم کر لیں، اور 1 کے برابر ہو تو یہ مسئلہ تصحیب کا بنے گا، اور مجموعہ 1 سے زائد ہو تو یہ مسئلہ عول کا بنے گا،
اور مجموعہ اگر ایک سے کم ہے تو اگر عصبہ نہیں تو پھر یہ رد کا بنے گا، اب اگر عصبہ ہیں تو وگرنہ یہ باقی عصبہ کو دے دیا جائے گا۔ اور ساتواں پھر تقسیم ترکہ کا فارمولہ سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ ترکہ میں وارث کا حصہ برابر کل ترکہ ضرب وارث کا حصہ مسئلہ میں، وارث کا حصہ مسئلہ میں۔ اب یہ چند اصول و ضوابط ہیں جنہیں ذہن نشین کرتے ہوئے میراث کا مشکل سے مشکل ترین مسئلہ انشاءاللہ العزیز انتہائی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ کہ یہاں ان اصول کے علاوہ کسی قسم کی نسبت، تباین، توافق، تداخل وغیرہ یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہاں آپ کو ان کی بھی مثالیں انتہائی اس کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔